بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ذرا غور کریں کہ جو کلمہ اتنی عظمت کا مالک ہے، آخر اس کلمے کا معنی کیا ہے، اور یہ عظیم کلمہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں نفی ہے اور دوسرے حصے میں اثبات ہے۔ پہلے انسان من دون اللہ ہر چیز کی عبادت کی نفی کرے گا، پھر وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادات اور اللہ کی اسماء و صفات کا اقرار کرے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے مگر وہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتا تو ایسے انسان کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ہر طاغوت کے ساتھ کفر کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جس نے بھی طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور وہ اللہ پر ایمان لایا، گویا اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور وہ رسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی رسی ہے۔ جو شخص اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ گیا اور اس پر مر گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ برادران اسلام، یہ بھی جان لیجئے کہ طاغوت کسے کہتی ہیں۔ طاغوت کہتی ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے، جس کو حلت اور حرمت کا حق دے دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر جس کی بات کو مانا جائے وہ طاغوت ہے، بشرطے کہ وہ ان چیزوں پر راضی ہو۔ یا معشر الجن والانس، عبادت فقط اللہ رب العزت ہی کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے سبحانہ و تعالی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ برادران اسلام، اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر عبادت کا ادنا سا حصہ بھی کسی فرشتے کے لیے، کسی نبی کے لیے یا جن کے لیے یا ولی کے لیے یا حجر کے لیے یا شجر کے لیے یا گائے کے لیے یا سورج کے لیے یا چاند کے لیے یا ستاروں کے لیے یا اماموں کے لیے یا آگ کے لیے، گو کسی کے لیے بھی ذرا سی عبادت بھی اس نے سر انجام دی تو ایسا انسان فوراً دار اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ عبادت تو فقط اللہ رب العزت ہی کی کرنی ہے جس کا یہ حکم ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔
خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی فقط انسانوں اور جنوں کا معبود نہیں ہے بلکہ اس پوری کائنات کا معبود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ اور سورۃ الحج آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ ارشاد فرمایا کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا معقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ ارشاد فرمایا جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے، اور وہ کیوں نہ چرچرائے کہ 4 انگلی رکھنے کی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدہ کرنے والا نہ ہو۔ برادران اسلام، ان آیات سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں کا معبود، جنوں کا معبود، فرشتوں کا معبود، ستاروں کا معبود، چاند کا معبود، سورج کا معبود، پہاڑوں کا معبود، سمندروں کا معبود، درختوں کا معبود، حیوانات کا معبود، پرندوں کا معبود، اللہ رب العزت اس پوری کی پوری کائنات کا معبود ہے۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 48 اور 49 میں ارشاد فرمایا اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا انہوں نے اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ رب العزت کے سامنے سربہ سجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتی ہیں؟ اور آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آسمان اور زمین کے سارے جاندار اور تمام فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کرتی ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گا
اگر ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اسے کس طرح پیدا فرمایا ہے، یقیناً اس کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اجاگر ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ طارق میں ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اور آگے مالک ارشاد فرماتا ہے انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ برادران اسلام، جب اللہ رب العزت ہمارا معبود برحق ہے تو ہمیں فقط ایک اللہ ہی کی خالصاً عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی خالص عبادت کے لیے ہر انسان کو توحید خالص کا علم ہونا چاہیے، یعنی ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ توحید خالص کا علم حاصل کرے، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی وقت کسی حال میں بھی اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے مستغنی نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہے یا طالب علم ہے یا عوام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے توحید کا علم ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے توحید کا مزید علم حاصل کرنے کی، تو ایسا انسان پرلے درجے کی غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق ما سوا اللہ کے، اور یاد رکھیں کہ جب تک جسم کے ساتھ روح کا تعلق باقی ہے تب تک اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، یعنی ہمیں شرک سے بچا کر رکھ۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شرک سے اتنے محتاط تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت انہیں شرک سے محفوظ رکھے، پھر ہم لوگوں کو تو بدرجہ اولا اس چیز سے محفوظ رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کا دفاع کرنا چاہیے، اللہ سے التجائیں دعائیں کرنی چاہیے ہمیں عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ اور میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرک کا جو علاج ہے وہ اللہ کی توحید ہے، یعنی توحید جو ہے وہ شرک کو مٹا ڈالتی ہے۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھول کر لات اور عزا کی قسم اٹھا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور شرک کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ جب جناب عمر نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ برادران اسلام، مگر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج کثیر تعداد میں مسلمان اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اس کلمے کو مانتے ہیں، مگر بہت سارے مسلمان اس کلمے کو جانتے نہیں ہیں۔
آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ مشرکین مکہ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی تو کہا کیا تم نے تمام الہوں کا ایک ہی الہ مقرر کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، مگر آج معاملہ الٹا ہے۔ آج کے کچھ مسلمان اس کلمے کو مانتے تو ہیں لیکن کثیر تعداد مسلمانوں کی اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو جانتے تو کبھی بھی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کے در پر نہ جھکتے، کیونکہ میرے بھائیوں جو لوگ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ماننے اور جاننے والے ہیں ان کا سر کٹ تو سکتا ہے مگر غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ وہ لوگ اپنی ساری عبادات فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص کرتے ہیں، مثلا قیام، رکوع، سجدہ، طواف، قربانی، نذر و نیاز، دعا، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، امید، خوف، توکل، محبت، استغفار، تلاوت، ذکر، صدقہ، زکوٰۃ، روزہ، یعنی وہ اپنی ہر قسم کی عبادت فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص کرتے ہیں، اور اسی بات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پیارے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا مجھے حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس معاملے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں۔ برادران اسلام، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ تالیف فرمایا، اور اس رسالے کا عنوان شیخ رحمت اللہ علیہ نے یوں رکھا اصول ثلاثہ، دین کے اہم ترین 3 اصول۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی معارفت۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دین اسلام کی معارفت۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت، یعنی ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ ان 3 اصولوں کا علم حاصل کرے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے، اسی ہی کی عبادت کرنی ہے ہمیں، مگر یہ معلوم کریں کہ معبود کسے کہتی ہیں؟ معبود کہتی ہیں جس کے لیے تذلل اختیار کیا جائے، جس کے لیے عاجزی، انکساری، خشیت اختیار کی جائے، جس سے دل کے اندر سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہوا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی بارگاہ میں اپنی ناک اور پیشانی رکھ دی جائے، جس کے لیے قربانی دی جائے، جس کے لیے نذر و نیاز دی جائے، جس سے دعائیں کی جائیں، جس کو غائبانہ مدد کے لیے پکارا جائے، جس سے غائبانہ پناہ طلب کی جائے،
الہ وہ ہے جو پوری مخلوق کی مشکلیں حل کرنے والا ہو، جس کے لیے یہ سب کچھ خاص کیا جائے فقط وہی معبود ہو سکتا ہے، اور وہ رب ذوالجلال ہے سبحانہ و تعالی، جس کا یہ فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الکبیر۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ برادران اسلام، میں یہاں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معبود فقط اسے کہتے ہیں جس کے لیے نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، روزہ رکھا جائے یا حج کیا جائے۔ ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ بلکہ معبود اسے بھی کہتے ہیں جس سے مشکل وقت میں مدد مانگی جائے، جسے بے قراری میں پکارا جائے، جو ساری مخلوق کی پکاریں سنتا ہے ہر زبان میں، ہر جگہ میں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں یونس علیہ السلام نے کس سے فریاد کی، کس کو مشکل کشائی کے لیے پکارا، اور کس نے ان کی پکار کو وہاں سنا اور انہیں اس مشکل سے نجات دی۔ آئیے قرآن مجید سے سنیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس نے اندھیروں میں پکارا، اے اللہ، آپ ہی معبود برحق ہیں، آپ ہی مشکل کشا حاجت روا ہیں جو میری یہاں مشکل کشائی کریں گے، آپ ہی غوث آدم ہیں جو میری پکار کو یہاں سنیں گے، آپ ہی دستگیر ہیں جو میری یہاں دستگیری کریں گے، آپ ہی داتا ہیں جو مجھے اس مشکل سے نجات عطا کریں گے۔ اے اللہ، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے جب سنا میرا یہ بندہ یونس مجھے ہی معبود برحق مان رہا ہے، مجھے ہی غوث آدم مان رہا ہے، مجھے ہی حاجت روا مشکل کشا مان رہا ہے، مجھے ہی دستگیر مان رہا ہے، مجھے ہی داتا مان رہا ہے، مجھ سے ہی دعائیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے وہاں ان کی مشکل کشائی حاجت روائی کی، وہاں ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو وہاں سے نجات دے دی۔ برادران اسلام، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یونس علیہ السلام تو نبی تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی پکار کو وہاں سنا اور ان کو اس مشکل سے نجات دے دی۔ بلکہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ہر اس مومن کو نجات دیتے ہیں جو فقط اللہ ہی کو معبود برحق مانے، اسی ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا، غوث آدم مانے۔ تو میرے بھائیوں،
ان آیات سے کیا پتہ چلا کہ معبود وہ بھی ہوتا ہے جس کو مشکل وقت میں پکارا جائے، جس سے دعائیں کی جائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ ارشاد فرمایا کہ بے قرار کی پکار کو کون سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ رب العزت کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ کلمہ معبود اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، جو غوث آدم ہو، جو دستگیر ہو، جو داتا ہو، جو گنج بخش ہو۔ اور یہ سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ جواب دیجئے، کیا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کوئی اور بھی مشکل کشا ہے جو اس کائنات میں پوری مخلوق کی مشکل کشائی کرتا ہو؟ کیا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کوئی اور بھی غوث آدم ہے جو ہر وقت، ہر کسی کی، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر زبان میں پکار کو، دعا کو سنتا ہو؟ کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی دستگیر ہے جو ہر جگہ، ہر کسی کی دستگیری کرتا ہو؟ کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہے جو ساری مخلوق کو ہر چیز عطا کرتا ہو؟ اے مسلمانوں، اس بات پر ایمان رکھو کہ یہ صفات فقط رب ذوالجلال ہی کے لیے ہیں۔ اگر کسی شخص نے یہ صفات اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے خاص کی تو وہ انسان چوٹی کا مشرک ہوگا۔ برادران اسلام، اس کائنات میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ، محبوب ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر یہ بات بیان کر دیجئے، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 21 اور 22 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب جانتا تو میں کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، مگر میں تو بس اس قوم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں جو یقین رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ برادران اسلام، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نفع یا نقصان کے مالک نہیں تھے، نہ اپنے لیے اور نہ کسی اور کے لیے، تو پھر اس کائنات میں کون ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کو ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مشکل کشا، حاجت روا، غوثی اعظم، دستگیر، گنج بخش، داتا مانے؟ بلکہ یہ صفات فقط رب ذوالجلال ہی کے لیے خاص ہیں، اور وہی سبحانہ و تعالی اس کائنات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کلمہ توحید کی کچھ شرطیں ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں۔ میرے بھائیو، اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، علم، ایسا علم جو کہ جہل کے منافی ہو۔ نمبر 2، یقین، ایسا یقین جو کہ شک کے منافی ہو۔ نمبر 3، اخلاص، ایسا اخلاص جو کہ ریا کے منافی ہو۔ نمبر 4، محبت، انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ ہر کسی کی محبت پر غالب ہو۔ نمبر 5، القبول، انسان اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو دل کی فراغی کے ساتھ قبول کرے۔ نمبر 6، صدق، ایسی سچائی جو کہ جھوٹ کے منافی ہو۔ نمبر 7، اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے حقوق اور واجبات پر عمل کرنا۔ برادران اسلام، جس انسان نے بھی ان شرطوں کے ساتھ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اپنا لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اللہ رب العزت اسے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ما معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، تو آپ اسے جواب دیجئے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔